السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ٹاپک میں ہم انشاءاللہ یہ ڈسکس کریں گے کہ ہم پروڈکٹ کیلکولیشن کیسے کریں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ایز اے سیلر ہم جب پروڈکٹس کو ہنٹ کرتے ہیں اور اس کو ٹریک کرتے ہیں، ٹریکنگ کے بعد ہنٹنگ کے بعد سب کچھ اوکے ہے تو اس کے بعد ہم نے پروڈکٹ کی سورسنگ کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو سورسنگ کے لیے فار ایگزامپل ہم اگر لوکلی مارکیٹ سے سورس کرتے ہیں پروڈکٹس کو یا انٹرنیشنل مارکیٹ سے، دونوں کے لیے ہمیں پروڈکٹ ایز اے سیلر کے لیے یہ مسٹ اور ضروری ہے کہ ہم اس پروڈکٹ پر پروڈکٹس پر کیا کریں، اپنا کیلکولیشن کرے تاکہ ہمیں اس میں کچھ بچتا ہے، پروفٹ ملتے ہیں یا نہیں۔ تو اس کے لیے کیلکولیشن بہت ضروری ہے پروڈکٹس پر، ٹھیک ہے؟ تو فار ایگزامپل یہ ایک پروڈکٹس ہے، یہ ہم نے ہنٹ کیا، ٹھیک ہے؟ اس کا بی ایس آر سب کچھ اوکے ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہم نے ٹو ویک تک اس کو ٹریک بھی کیا تو اوکے ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا سیلنگ پرائس 37.13 ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم نے سپلائر سے یا ہول سیلر سے بات کرنی ہے کہ ہمیں آپ یہ پروڈکٹ جو ہے اس کو پر یونٹ یا 20 یونٹس ہم آپ سے لیتے ہیں تو کتنے پہ دیں گے؟ فار ایگزامپل وہ ہمیں کہیں گے کہ میں آپ کو یہ پروڈکٹ 20 یا 15 یونٹس 15 پہ دوں گا یا 16 پہ، تو ہم نے اس کے بعد آنا ہے گوگل پر، یہاں پر ہم نے لکھنا ہے ریونیو کیلکولیٹر .uk نہیں .uk ہم نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پہلا جو فرسٹ لنک ہے اس کو سرچ کرنے ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم نے کنٹینیو کرنا ہے، سیلر سینٹرل سے بھی اوپن ہوتا ہے اور ویسے بھی، تو ہم نے کنٹینیو کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے ریونیو کیلکولیٹر .uk پہ جانا ہے، ٹھیک ہے؟ .com پہ اگر ہم جائیں گے تو پھر وہاں پہ ہمیں یہاں وہ کنٹری سلیکٹ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ہم نے .uk پہ جانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے اس فلیگ کو سلیکٹ کیا۔ اب ہم نے جس پروڈکٹس پر کیلکولیشن کرنا ہے اس پروڈکٹ کی ایسن کو ہم نے کاپی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر یہاں ہم نے سرچ بار یہاں پر ہم نے پیسٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ سرچ کریں گے تو یہ آٹومیٹکلی یہ وہی ایگزیکٹلی وہی پروڈکٹ ہمیں نکالیں گے، یہ پروڈکٹ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہی سیم پروڈکٹ ہے جو ہم نے سرچ کیا تھا، ٹھیک ہے؟ یہی پروڈکٹ ہے یہ والا، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم نے فار ایگزامپل سپلائر سے یا ہول سیلر سے جو پرائس لیا ہے اس پرائس کو ہم نے یہاں پر پٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پہ ہم نے تھرڈ پارٹی جو کہ پریپ سینٹر ہوتے ہیں جو ہم اس کی سروسز لیتے ہیں، فار ایگزامپل لینے کے بعد پروڈکٹس کو بائی کرنے کے بعد ہم نے ان پروڈکٹ کو پریپ سینٹر والوں کو دینا ہے، ٹھیک ہے؟ تاکہ وہ ان پروڈکٹس پر ہر یونٹ پر وہ لیبلنگ کرے پروڈکٹ کی، ٹھیک ہے؟ اور لیبلنگ کے بعد اس کو وہ باکس میں بند کرے۔ اس کے بعد ان پروڈکٹس کو وہ لے جائے امیزون ویئر ہاؤس تک لے جاتے ہیں، تو وہ میکسیمم 3-4 درہم آپ سے لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو بھی یہاں پر ایڈ کرنا ہے۔ تو اس میں اس پروڈکٹ کی یہ پورا ڈیٹیل ہے۔ اس کی ریفرل فی 2 ہے، ٹھیک ہے؟ اور فلفلمنٹ کاسٹ 9 پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسٹوریج کاسٹ 0.7، ٹھیک ہے؟ یہ ہے۔ تو یہ ہم نے وہ ہول سیل پرائس یہاں پر لگانی ہے، ٹھیک ہے؟ فار ایگزامپل وہ سپلائر یا ہول سیل ہمیں کہیں گے کہ میں آپ کو اس یہ پروڈکٹ میں آپ کو 15 پہ دوں گا، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے یہاں پر 15 ایڈ کرنا ہے، اور پھر یہاں پہ ہم نے تھرڈ پارٹی جو کہ پریپ سینٹر ہوتا ہے اس کی کاسٹ یہاں پر لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ فار ایگزامپل وہ ہمیں کہیں گے کہ میں آپ کے لیے پروڈکٹ کی لیبلنگ اور شپنگ ویئر ہاؤس تک لے جانا سب کچھ کروں گا، لیکن میں آپ سے پر یونٹ 3 یا 2 درہم لوں گا، تو ہم نے وہ یہاں پر لگانی ہے۔ فار ایگزامپل وہ ہم سے 3 درہم لیتے ہیں تو ہم نے اس 3 کو یہاں پر لگانی ہے۔ اس کے بعد آٹومیٹکلی یہاں پر ہمیں پر یونٹ کاسٹ نیٹ پروفٹ شو کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ پر یونٹ ہمیں اگر یہ پروڈکٹ سیل ہوتا ہے 37 پہ اور سورس ہوتا ہے 15 پہ، تو یہ ہمیں پر یونٹ 6.59 نیٹ پروفٹ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر ایک یونٹ کی بات کر رہا ہوں، اگر ہم جتنی یونٹس لیتے اس کو یہاں پر لکھنا ہے۔ فار ایگزامپل ہم ہول سیلر یا سپلائر سے 15 یونٹس لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو 15 یونٹس میں ہمیں نیٹ پروفٹ اگر اسی پرائس پہ یہ پروڈکٹ سیل ہو رہا تو ہمیں
0.89 نیٹ پروفٹ ملتے ہیں اس پہ. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے ہم نے پروڈکٹ کی کیلکولیشن کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اپنا خیال رکھیے. جزاک اللہ. السلام.